بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقی زندگی کی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ایک ایسی پرسرار جگہ کی جہاں ہر ایک نے جانا ہے۔ اس اندھیرے گھر کو قبر کہا جاتا ہے، اور جو انسان اس گھر میں ایک بار داخل ہوگا وہ کبھی لوٹ کر اس دنیا میں نہ آئے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے اور انسان کو کیا دکھائی دیتا ہے، اور مرنے والے انسان کو کتنی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ اب وہ مر چکا ہے۔ اور جب مرنے والے انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس مرنے والے انسان کے ساتھ اس قبر میں پہلے 24 گھنٹوں میں کیا سلوک ہوتا ہے، اور حساب لینے والے فرشتے منکر نکیر کس طرح قبر کو چیرتے ہوئے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس مرنے والے سے حساب کتاب لیتے ہیں اور اس سے کیا سوالات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی یہ زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم جانیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، لیکن اس وقت انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر مر چکا ہوتا ہے اور اب وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہوتا ہے۔ مرنے والے شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواب میں اس کو نہلایا جا رہا ہے اور خواب میں اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کو مٹی کے نیچے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی یہ سب خواب نظر آتا ہے، اور جب اس مرنے والے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی یہ آوازیں کوئی نہیں سنتا، اور یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے بعد جب اس کے عزیز و اقربا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ خود کو اس قبر میں بہت ہی اکیلا محسوس کرتا ہے، اور ہیبت اور ڈر کے مارے اس قبر میں زور زور سے چلاتا ہے، لیکن اس کی یہ آوازیں کوئی نہیں سن سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ واپس لوٹا دیتے ہیں، جس روح کو ملک الموت نے قبض کیا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس مرنے والے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹاتے ہیں تو وہ شخص فوراً اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ڈراؤنے خواب سے نجات دلائی۔ اور یہ سب مناظر دیکھنے کے بعد بھی مرنے والا شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ سب خواب دیکھ رہا تھا اور اب وہ اس خواب سے جاگ چکا ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پرسرار اور وحشت ناک ہوتا ہے۔ ایسا منظر اس نے اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان میں اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو وہ مرنے والا شخص اس قبر میں جاگ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرنے والا شخص خود کو چھونے لگتا ہے اور خود کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ میں کہاں پر ہوں اور میرا لباس کہاں ہے، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے۔ یہ سب سوالات اس مرنے والے انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام سوالات جب اس مرنے والے کے ذہن میں آتے ہیں تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لرزا دینے والے منظر کو دیکھ کر وہ شخص اس قبر میں چیختا چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی یہ پکار کوئی نہیں سنتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس مرنے والے کو اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کو مٹی کے اندر دفنا دیا گیا ہے اور وہ ایک اندھیری قبر میں موجود ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جس کو وہ اب تک ایک خواب سمجھ رہا تھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے،
اور وہ حقیقی طور پر اب مر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ مرنے والا شخص اس قبر میں چیختا چلاتا ہے اور خود کو اس قبر سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بے سود۔ اب ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مرنے والا شخص اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ پھر اس کے بعد اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے تو دو خوفناک فرشتے اس کی قبر کو چیرتے ہوئے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ شخص اپنے سامنے دو خوفناک فرشتوں کو پاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے چیختا چلاتا ہے۔ اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور حساب و کتاب لینے والے فرشتے منکر نکیر اس سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مرنے والا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزاری ہوتی ہے اور دین پر عمل نہیں کرتا تو وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ تمام جوابات سننے کے بعد منکر نکیر اس مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس قبر کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس پر تنگ ہو جا، تو وہ قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس پر عذاب قبر کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے برعکس اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو یہی منکر نکیر اس کے پاس نورانی شکل میں آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح اس سے جواب و سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اسی طرح اس سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی قبر میں تشریف لاتے ہیں تو فرشتے اس شخص سے پوچھتے ہیں بتا تیرا نبی کون ہے اور اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری ہوتی ہے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ یہ تمام جوابات سننے کے بعد اس شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کی راحت اس شخص کو فراہم کر دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو قبر میں ضرور آزمایا جائے گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد والا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد والا معاملہ اس سے کہیں مشکل ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اور ایک نہ ایک دن اس دھوکے نے ختم ہو جانا ہے، اور حقیقی زندگی صرف آخرت کی ہے جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور خوش نصیب ہوں گے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ شخص جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے، اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔